معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ بقرہ کی تفسیر اور نہایت ہی مختصر ترجمہ پیش کروں گا۔ سورہ بقرہ کے بارے میں جیسا ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سب سے بڑا جو سورہ ہے قرآن کریم کا وہ سورہ بقرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں قرآن میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی بے پناہ فضیلت بیان کی ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں سماعت کیا تھا سورہ بقرہ کی اہمیت۔ اب انشاءاللہ الرحمن سورہ بقرہ کی آنے والی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرو، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور مسکینوں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اور اگلی آیت میں ہے: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے اس عہد پر قائم رہے، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، قتل نہیں کرو گے، اور اپنے لوگوں کو بستیوں سے ان کے گھر سے باہر نہیں نکالو گے، اور تم اس پر گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، گھر سے دور کر دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو ہے وہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جو ہے تم ان تمام افعال جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے ہیں، ان تمام افعال کو نہ کرنا، مگر انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی بات کو تسلیم نہ کیا، اور جو ہے وہ انہوں نے گناہ کیا، تکبر کیا، غرور کیا، اور اسی غرور کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے نافرمانی کرتے رہے، انبیاء کا انہوں نے قتل کیا، اور اسی طرح قتل پہ قتل کرتے رہے، اور مبلغین کا بھی انہوں نے قتل کیا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کا جو انعام ہے وہ کیسا تھا کہ اوس اور خجرج یہ دو قبیلے 120 سال تک لڑتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی اور دوست بنا دیا۔ بہت سارے ممالک ہیں، ابھی دیکھیں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا، کافی دنوں سے وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان میں جو ہے محبت پیدا کر دی۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے قبیلے ایسے ہیں جہاں پہ بہت سالوں سے جو ہے نہ اتفاقی تھی، بہت سالوں سے دشمنی چل رہی تھی، مگر اللہ کا فضل و کرم ہوا اور وہ دونوں خاندان، وہ دونوں قبیلے کیا دوست بن گئے۔ تو اس طرح سے اللہ کا فضل و کرم بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اگلی آیت میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے: تم یہاں پر یہ کہتے ہو کہ ہم وعدے کی پابندی کرتے ہیں، غور کرو تم اپنے بھائیوں کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے ہو، گناہ میں اور ظلم میں مدد کرتے ہو، اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، وطن سے دور کر دیتے، آگ لگا دیتے، گھروں کو ویران کر دیتے، ملک بدر کر دیتے۔ اوس و خجرج جو مدینے کے قبیلے تھے، پھر اگلی آیت میں تم یہاں پر یہ کہتے ہو ہم وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ ارے غور کرو تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے بھائیوں کے خلاف دشمنی کر رہے ہو، تم اپنے بھائیوں کے خلاف دشمنوں کو مدد کر رہے ہو،
گناہ اور ظلم میں مدد کر رہے ہو. اور اگلی آیت میں ہے اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا. کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو؟ کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور کتاب کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ اور اگلی آیت میں ہے اور تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا اس کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے. یعنی جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ہم اس کو عمل درآمد کرتے ہیں اور جو چیزیں اسی آیات آسمانی میں اگر کوئی ایسی آیات ہیں جو ہمارے اوپر ہمیں پسند نہیں آتی ہم اس کو نعوذ باللہ من ذالک اس پہ عمل نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اور تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا اس کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے. یعنی جو کوئی قرآن پہ حدیث پہ اگر ایک حدیث کو عمل کرتا ہے ایک حدیث کو عمل نہیں کرتا اس کے لیے دنیا ہی میں رسوائی ہے. اگر کوئی دنیا میں انبیاء کی بے حرمتی کرے گا اگر کوئی دنیا میں قرآن کی کچھ آیات کی بے حرمتی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے. آخرت میں جہنم اور ویل کی وادی تو ہے ہی ہے دنیا میں ہی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب میں ڈالے جائیں گے پھینک دیے جائیں گے اور تمہارے کاموں سے اللہ باخبر ہے. اور اگلی آیت میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو حاصل کیا اپنی آخرت برباد کر کے اور پس ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور ان کی مدد نہ کی جائے گی. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل رسولوں کو بھیجا. موسیٰ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی انبیاء تشریف لائے اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات یہ تھے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اور مریضوں کو شفا دیتے مادر ذات اندھے کو آنکھ دے دیتے برس کے مریضوں کو جو ہے جن کے داغ ہو جایا کرتے تھے اس کو وہ دور کر دیتے تھے مٹی سے پرندہ بناتے اور اس پرندے میں پھونک مار کر حقیقی پرندہ بنا دیتے غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتے تھے اللہ کی اذن سے. یہ تمام چیزیں جو ہیں معجزات تھے کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے. اور اگلی آیت میں اور ہم نے انہیں ان کی جبریل امی کے ساتھ ان کی مدد فرمائی آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے آسمان میں بلند ہونے تک یعنی 33 سال تک آپ کے ساتھ رہے. اور اگلی آیت میں ہے کیا پس جب کبھی تمہارے پاس رسول آئے وہ چیزیں لے کر آئے جو چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں تو تم نے تکبر کیا بس انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے شہید کر دیا. اور اگلی آیت میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو نصیحت فرماتے تو وہ کہتے ہمارے دل تو پردوں میں ہیں یعنی آپ محنت نہ کریں ہمارے دل محفوظ ہیں آپ کی نصیحت سے ہم یہودیت کو نہیں چھوڑ دیں گے ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے. فرمایا ان کے دل محفوظ نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت فرما دی ہے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے بس تھوڑے ہی لوگ ایمان لائیں گے. اور اگلی آیت میں اور جب اللہ کے پاس سے ان کے پاس کتاب آ گئی وہ کتاب ان کے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے اور اس سے پہلے کافروں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے وہ اس نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے. اور اگلی آیت میں ہے کہ بس جب وہ رسول ان کے پاس آ گئے جس رسول کو وہ پہچانتے تھے بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. بس کتنی بری چیز ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کا انکار کرتے ہیں اور اسی انکار کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو تباہ کیا. یہ انکار کیا ہوا؟ صرف حسد کی وجہ سے جلن کی وجہ سے. اور اگلی آیت میں حسد اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے بس وہ غضب در غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے
ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور جب کہا جائے ان سے ایمان لاؤ اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اسی کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی، اور توریت کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن حق ہے اور ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یعنی توریت کی تصدیق جو ہے وہ قرآن کریم کرتا ہے، زبور کی تصدیق وہ قرآن کریم ہے، اور انجیل کی بھی تصدیق ہے وہ قرآن کریم ہے۔ مگر ان لوگوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ان لوگوں نے کیا کیا تھا، جو چیزیں انہیں پسند آتی وہ توریت سے لیتے، اس پہ عمل درآمد ہوتے، اور جو چیزیں شریعت کے خلاف تھیں اس کو وہ پسند نہیں کرتے اور اس پہ جو ہے عمل نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا ایمان برباد ہوتا چلا گیا، اور انہوں نے دھیرے دھیرے جو ہے توریت میں چینجنگ لائی، زبور میں چینجنگ لائی، انجیل میں چینجنگ لائی، ان کو کی آیات بدل دی گئی، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ کے کلام میں تحریف ہوئی اور لوگ غلط کام میں مشغول ہو گئے، اور اس طرح سے اسلام کو، شریعت کو نقصان پہنچنے لگا۔ اور اگلی آیت میں ہے اے محبوب آپ فرمائیے اس سے پہلے تم نے انبیاء کو شہید کیوں کیا؟ اگر تم توریت پر ایمان رکھنے والے تھے، اور اگر تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر تھا تو یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس روشن واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے اس کے باوجود اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جب تم نے یہ پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، سب کچھ کیا، تو تم نے بچڑے کو معبود کیوں بنا لیا؟ پھر اگلی آیت میں اور تم ظالم تھے، گناہ کرنے والے تھے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، پھر تم توریت پر ایمان لائے ہو، اور جو ہم نے عطا کیا تمہیں اس توریت کو مضبوطی سے تھام لو اور غور سے سنو۔ تو وہ بولے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کفر کے سبب بچھڑے کی محبت ان کے دل میں سرایت کر گئی، اور وہ انہوں نے جو شرک کیا تو انہوں نے توبہ تو کر لی، لیکن اس کا اثر ان کے دل میں باقی رہا اور ان کی روحانیت ختم ہو گئی۔ وہ سچے دل سے توبہ کرتے تو روحانیت مل جاتی، اصل میں ڈر کی توبہ انہوں نے کی تھی۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اگر تمہارا توریت پر ایمان ہے تو یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایسے برے برے کاموں کا یہ حکم دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا توریت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تمہارا اگر توریت پر ایمان ہوتا تو جو ہے تم غلط کاموں میں مشغول نہ ہوتے، تم جو ہے فحاشی و عریانی میں مشغول نہ ہوتے، اور انبیاء اور شہداء اور مبلغین کا تم احترام کرتے، نہ کہ انہیں قتل کرتے۔ اور اگلی آیت میں ہے یہودیوں نے کہا کہ چاہے تم جتنی محنت کر لو تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، جنت ہماری ہی ہے۔ جتنا گناہ ہم کر لیں، یعنی یہودیوں کو اپنے اوپر اتنا زیادہ غرور تھا، اتنا زیادہ فخر تھا، یہودی یہ کہتے کہ ہم چاہے جتنا گناہ کر لیں ہم ہی جنت میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح سے غرور کرنا اور اس طرح سے گناہ پہ گناہ کرتے ہوئے غرور رکھنا، یہ سب سے بڑی جہالت، گمراہی، تکبر، اور اس طرح سے یہ جو ہے کفر، شرک اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے تمام لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر خالص ہے اور تم ہی جنتی ہو۔ کیا تم ڈائریکٹ جنتی ہو؟ تم کچھ کام نہیں کرو گے، تم توریت پر عمل نہیں کرو گے، تم موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانو گے، اور جو سارے کام شریعت کے خلاف کرو گے، اور تمہیں جنت مل جائے گی، ڈائریکٹ تم جنت کا سوچتے ہو۔ پھر اگلی آیت میں بس تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے گناہ کیا اور اس گناہ کو آگے بھیجا، اور اللہ علم والا اور ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے یہ موت کی تمنا کیا کریں گے، تم انہیں زندگی کا لالچی اور حریص پاؤ گے، ان کو جینے کی تمنا بہت ہے،
عام لوگوں سے بھی زیادہ ہوس ہے، بلکہ مشرکوں سے بھی زیادہ ہوس ہے، یعنی مجوسی اللہ کی پوجا کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ ان مشرکوں میں سے ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے کہ انہیں 1000 برس کی زندگی دی جائے، بالفرض انہیں اگر 1000 برس کی زندگی مل بھی جائے تب بھی یہ زندگی انہیں اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتی۔ یعنی فرعون کتنے سال زندہ رہا، کتنے سال فرعون زندہ رہا، آپ سوچ لیں۔ اس طرح سے جو ہے نمرود، شداد، اس طرح سے جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انبیاء کی نافرمانیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، انہیں زمین میں غرق کر دیا۔ اللہ نے انہیں قوم لوط کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے ہٹے کٹے یہ لوگ ہوا کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط سب کو غرق کر دیا، پتھروں کے ذریعہ، اس طرح سے ہواؤں کے ذریعہ، تیز آواز کے ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن امتوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اپنے انبیاء کو ستایا، اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے جو جبریل کا دشمن ہے وہ غور کرے، پس بے شک جبریل نے قرآن کو نازل کیا اللہ کے دل مبارک پر، آپ کے دل مبارک پر اللہ کے اذن سے، اور یہ قرآن توریت کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اور اگلی آیت میں ہے جو اللہ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا دشمن ہو اور رسولوں کا دشمن ہو اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، بس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بھی انبیاء کا دشمن ہو، کسی بھی رسول کا دشمن ہو، حتیٰ کہ فرشتوں کا دشمن ہو، جبریل علیہ السلام کا یا میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، بے شک حتیٰ کہ وہ جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف روشن واضح آیات کو نازل کیا اور اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے کیا جب کبھی وہ عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پھینک دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گئے، وہ رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ پھینک دیتا ہے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی توریت پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ مقصد یہی ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، توریت کو تو انہوں نے سنبھال کے رکھا، جو جنات شیاطین جادو پڑھ کے سناتے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ باندھا کہ آپ جادوگر تھے۔ اگلی آیت میں سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا کہ جادو میں کفریہ منتر ہوتے ہیں، سلیمان علیہ السلام جادو کرنے سے پاک ہیں، لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں ہے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہیں، وہ باہر شہر میں نازل ہوئے، ان پر جو جادو اترا اس جادو کے پیچھے لگ گئے۔ وہ کسی کو بھی اگر جادو سکھاتے تو وہ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں، تم جادو کو نہ سکھاؤ۔ اور اگلی آیت میں ہے تو تم جادو کو جائز جان کر نہ سیکھو، بس ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے کہ جس جادو کی وجہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، نفرت ڈال دیتے۔ اور اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا، حالانکہ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ جو جادو حاصل کرے گا، جو جادو پر عمل کرے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، پھر بھی انہوں نے جادو سیکھا، یہ جاننے کے باوجود کتنی بری چیز ہے
یہ جادو جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی جو جادو سیکھتے ہیں اور جو جادو کرتے ہیں وہ لوگ خود ہی کو نقصان دے رہے ہیں، وہ لوگ خود ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بس ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ جادو کر کے کسی کو تکلیف دے دیں گے، نہیں، اصل میں سارا جادو وہ انہیں خود کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اگر وہ جادو کے چکر میں نہ پڑتے، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے اور رب العالمین سے لو لگا لیتے تو رب العالمین کے پاس سب سے بہتر صلہ موجود ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اے ایمان والوں، تم رائینا نہ کہو اور تم انظرنا کہو، اور پہلے ہی اسے غور سے سنو۔ یعنی رائینا کے معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، اور انظرنا پر ہے ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اس طرح سے جو ہے بعض جو منافقین تھے، بعض جو گستاخ تھے، وہ اس وقت کے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائینا کہتے تھے۔ تو اس میں جو ہے منافقین ہیں، اس میں رائینا ٹان کے وہ کہتے تھے، جس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رائینا کی جگہ کیا کہا، انظرنا کہو، کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یعنی ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو اس کو دوبارہ آپ اس سے ایلابوریٹ کر دیں، اس کو ڈیٹیل میں بیان کر دیں تو ہم سمجھ جائیں گے۔ اور کتابی کافر اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے۔ کتابی کافر اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، بلکہ اللہ تعالی جب تم پر نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ بھی انہیں بری لگتی ہے، تو یہ تمہارے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، جب کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا وہ آیت ہم بھلا دیتے ہیں، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت یا اس جیسی آیت، یا ہم کسی آیت کو بھلا دیں، اس پر اعتراض کرنے والا سن لے تو نہیں جانتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نہیں جانتا؟ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نہیں جانتا؟ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اور اے اعتراض کرنے والوں، جب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا تو اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ کوئی تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اے مسلمانوں، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوالات پوچھو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات پوچھے گئے اس سے پہلے؟ اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے، کفر لے لے، بس بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ حضرت عمار اور حضرت حذیفہ۔ یہودیوں نے حضرت عمار اور حضرت حذیفہ سے کہا کہ غزوہ احد میں 70 افراد زخمی ہوئے، اگر اسلام سچا ہوتا تو تم پر یہ مصیبتیں کیوں کراتی؟ یہ تو اصل میں امتحان اور آزمائش تھی، مسلمانوں کی اور سبق کے لیے تھا۔ پھر ان دونوں نے کہا کہ تمہارے یہودی مذہب میں وعدہ خلافی کی کیا سزا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی سزا سخت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وفائی نہیں کروں گا۔ اور اگلی آیت میں ہے، بہت سے کتابی چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں بھی کاش کے کافر بنا دیں، یہ اپنے جی میں تم سے حسد رکھتے ہیں، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا، پھر بھی حسد رکھتے ہیں اور اسلام سے روکتے ہیں۔ بس تم درگزر کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور پھر جہاد کا حکم آیا، غزوہ خیبر، غزوہ بنی قریظہ ہے، غزوہ بنی نذیر ہے، یہ سارے غزوہ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ایک خاص چیز پر تمہیں توجہ دینی ہے، جو تم نیکی تم اپنے لیے کرو گے
تاکہ اس نیکی کو تم اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی بولے کہ صرف یہودی جنت میں جائے گا، اور عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جنت میں جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اے محبوب آپ فرمائیے اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں نے کہا ہم جنت میں جائیں گے، عیسائیوں نے کہا ہم جنت میں جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم پروف لے کے آؤ، ثبوت لے کے آؤ۔ کیوں نہیں جو اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے اسلام لے آئے، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور دیکھیں یہودی اور عیسائی مناظرہ کے لیے آئے اور خود ہی الجھ گئے۔ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اسلام کے خلاف اکٹھا ہو کر آئے، اور ان لوگوں نے مناظرے کے لیے سوچ کے آئے کہ آج ہم اسلام کو نعوذ باللہ ہم مناظرہ کریں گے اور خود کو سچا ثابت کریں گے، خود کو بہتر مذہب ثابت کریں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں مناظرے کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، اور عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور آپس میں لڑنے لگے۔ اور اسی طرح کہا جاہلوں نے ان جیسی بات، بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا ان تمام باتوں میں جن میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مکہ مکرمہ والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا۔ 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ اور دیکھیں اور پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور اس کی ویرانی ہے۔ اس کے لیے جائز نہ تھا یہ مسجد حرام میں داخل ہوں، مگر اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے، پاکی ہے اسے، وہ اولاد سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اسی کی فرما بردار ہے سوائے انسان اور جن کے۔ اور اگلی آیت میں ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ بغیر نمونے اور بغیر مادے کے جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کام سے کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں جاہلوں نے کہا اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی، ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم نے آیتوں کو روشن واضح کر دیا اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اور اگلی آیت میں، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، یعنی ان کے ایمان لانے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اگر یہ ایمان لائیں گے تو ان کے لیے اچھا ہے، اگر ایمان نہ لائیں گے تو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہ داخل ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ انہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور اے لوگوں سن لو، تم سے یہ یہودی عیسائی کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اس کے دین کو اختیار کر لو۔ اور اے محبوب آپ فرمائیے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ تعالی جسے ہدایت عطا فرمائے یہ اس کی رضا ہے۔
اور اگلی آیت میں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. اور اگلی آیت میں یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے بس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور اگلی آیت میں ہے اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور کسی جان سے کوئی فدیہ نہ قبول کیا جائے گا، اور کسی کافر کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، اور ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ساتھ، بس انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کر لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں. عرض کیا پروردگار تیری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا؟ اللہ نے فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے وہ پیشوا ہوں گے، مگر میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اور اگلی آیت میں ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار پلٹ کر کھانے کی جگہ بنایا، اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. اور یہ آیت میں ہے اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے. اور یاد کرو جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب اس شہر کو مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دیں اور یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما، قسم قسم کے پھلوں کی اسے روزی عطا فرما جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزی تو میں مومنوں کو بھی دوں گا اور کافروں کو بھی دوں گا، اور جو کفر کرے گا میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ، میں اسے مجبور کر دوں گا، جہنم کے عذاب کی طرف وہ پھینک دیا جائے گا، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، ہماری یہ عبادتیں قبول فرما. اور اگلی آیت میں ہے بے شک تو ہی سننے والا علم والا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں ہمیشہ رکھ، تیری ہی بارگاہ میں گردن جھکانے والا ہوں، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسا گروہ رکھ جو تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہو، اور ہمیں تو سکھا حج کے مناسک. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حج ادا کیا. اور اگلی آیت میں اور تو ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے ہمارے رب تو بھیج ان مکے والوں میں انہی میں سے ایک رسول مکرم جو پڑھیں ان پر تیری آیتیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں ستھرا کر دیں. بے شک تو ہی عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی روگردانی کرتا ہے جس کی عقل جو ہے وہ احمق ہو. اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ضرور وہ مقرب بندوں میں سے ہیں. اور اگلی آیت میں ہے جب ان سے ان کے رب نے فرمایا ہمیشہ گردن جھکا کر رکھنا، عرض کی میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے سر کو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکا لیا. اور اگلی آیت میں اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت فرمائی، اے میری اولاد بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا، تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، بس تم اسی حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. اور اگلی آیت میں ہے کیا تم اس وقت موجود تھے
جب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں موت حاضر ہوئی، جب آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے کہا ہم ایک سچے معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے آبا و اجداد کا بھی معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی وہ معبود ہے، وہ ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے سلام لانے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، بے شک یہ امت گزر گئی، ان نیک لوگوں کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کمائے، اور تم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں، اور وہ بولے یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، نہیں، بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اور اے مسلمانوں تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لائے جو نازل کیا گیا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبیوں پر، اور اس پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر ایمان لائے کہ جو ان کے رب کی طرف سے باقی نبیوں کو دیا گیا۔ ایمان لانے میں ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور ہم اسی رب کے لیے گردن جھکانے والے ہیں، پس اگر وہ ایمان لائے ان کے مطابق جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے، پس بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ صرف ضد میں ہیں، حق واضح ہو چکا ہے، بس ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگلی آیت میں ہے، بس عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے خلاف آپ کو نصرت عطا فرمائے گا، اور وہی سننے والا علم والا ہے۔ اگلی آیت میں ہم نے اللہ کے رنگ کو دیا، اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، اے محبوب آپ فرمائیے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اخلاص رکھنے والے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی گزرے ہیں وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تم یہ کہتے ہو؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ذرا بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون جو اس کی گواہی کو چھپائے جو گواہی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگلی آیت میں، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، بے شک یہ امت گزر گئی، ان نیک لوگوں کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کمائے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے صرف تمہارے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، کس نے مسلمانوں کو پھیر دیا ان کے اس قبیلے سے جس پر وہ پہلے تھے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جس طرف منہ کرنے کا حکم دے ہمیں اسی کی طرف منہ کرنا چاہیے، وہ ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم۔ اور اسی طرح ہم نے مسلمانوں تمہیں سب سے افضل امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اور اگلی آیت میں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہوں گے، اور ہم نے یہ قبلہ بیت المقدس جو پہلے بنایا تھا یہ اس لیے بنایا تھا بہت 12 بج جائے گا کل۔ ہم ظاہر کریں
کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون گھڑیوں کے بل الٹا پھرتا ہے. انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا تو انشاءاللہ سورہ بقرہ کی اگلی آیات کا ترجمہ پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.